کرم دین ایک نیک دل، سادہ مزاج اور محنتی آدمی تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اور چھوٹے کاروبار کرتے تھے۔ کرم دین کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، فاطمہ، عائشہ اور مریم۔ ان کی ماں کا انتقال تب ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی اور کرم دین نے ہی انہیں پالا پوسا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ نیک، دیندار اور صبر کرنے والی بنے، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کرم دین کی غربت اس کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا، کھیتوں میں کام کرتا، لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا، لیکن پھر بھی اتنا نہیں کما پاتا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو خوشحال زندگی دے سکے۔ ایک دن اچانک موسم خراب ہو گیا، کالے بادل چھا گئے، تیز آندھی چلنے لگی اور پھر موسم خراب ہونے کے باوجود موسلا دھار بارش ہونے شروع ہو گئی۔ گاؤں میں طوفان نے تباہی مچا دی۔ کرم دین کا کچا مکان بھی بارش اور آندھی کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا۔ اب نہ ان کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ۔ رات کے وقت اس کی بیٹیاں سہمی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے کہا، ابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ کرم دین نے مسکرا کر کہا، بیٹی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگلی صبح کرم دین اپنی بیٹیوں کے ساتھ مسجد میں گیا اور اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، تو ہی سب کا رزق دینے والا ہے، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں ہے، بس ہمیں ہمت اور صبر عطا کر۔ جب وہ مسجد سے نکلا تو راستے میں ایک فقیر ملا جو بہت کمزور اور بھوکا لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں بھوک کی شدت جھلک رہی تھی۔ وہ بولا، بیٹا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کرم دین کے پاس صرف ایک روٹی تھی جو اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اس نے وہ روٹی فقیر کو دے دی۔ یہ دیکھ کر عائشہ نے حیرت سے کہا، ابا جان، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں، آپ نے آخری روٹی فقیر کو دے دی۔ کرم دین نے نرمی سے کہا، بیٹی، اگر ہم کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے تو اللہ ہمیں کئی گنا زیادہ دے گا۔ یہ کہہ کر بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اسی شام گاؤں کے سب سے بڑے تاجر حاجی اسماعیل کرم دین کے پاس آیا اور کہنے لگا، کرم دین، میں نے سنا ہے کہ تو بہت ایماندار آدمی ہے، میری تجارت بڑھ رہی ہے، لیکن مجھے ایک دیندار آدمی کی ضرورت ہے جو میری دکان سنبھال سکے، کیا تو میرے ساتھ کام کرو گے؟ یہ سن کر کرم دین فوراً تیار ہو گیا۔ حاجی اسماعیل نے اسے اپنی دکان میں کام پر رکھ لیا اور کرم دین کی ایمانداری اور محنت دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ چند ہی سالوں میں کرم دین نے اپنی محنت، ایمانداری اور سچائی سے حاجی اسماعیل کا دل جیت لیا اور وہ خود ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ اس کا حال اب پہلے جیسا نہ رہا۔ اس نے ایک اچھا مکان بنا لیا، اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر زندگی کا انتظام کر لیا اور سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا۔ جب کرم دین کی بیٹیاں جوان ہوئی تو اس کے دل میں ان کی شادی کرنے کے لیے خواہش پیدا ہوئی، لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک دن فاطمہ کے لیے ایک مالدار گھرانے سے رشتہ آیا۔ وہ لوگ بہت دولت مند تھے، لیکن ان کا بیٹا مغرور تھا۔ کرم دین نے سوچا، مال ضروری ہے، لیکن کردار اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر لڑکے میں گھمنڈ ہے تو وہ میری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکے گا۔ چنانچہ اس نے یہ رشتہ انکار کر دیا، حالانکہ بہت سے لوگ اسے بیوقوف سمجھ رہے تھے۔ پھر عائشہ کا رشتہ ایک نیک، دیندار، غریب لڑکے سے آیا جو مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ کرم دین نے خوشی سے یہ رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مال ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن نیک دلی اور ایمانداری ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔
اسی طرح مریم کا رشتہ بھی ایک ایماندار اور سچے انسان سے ہو گیا۔ چند سال بعد کرم دین بیمار ہو گیا۔ اس کی بیٹیاں اب بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن کرم دین نے اپنی بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں، زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا، کسی کا حق مت مارنا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا۔ اللہ پر یہ یقین رکھنا کیونکہ وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ کچھ دن بعد کرم دین کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے دیے گئے سبق اس کی بیٹیوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ انہوں نے نیک دلی، صبر اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری اور اللہ نے انہیں خوشحال زندگی دی۔ یقین، صبر اور محنت کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔